الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بہترین زندگی عطا کی، بہترین صحت عطا کی اور ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے مبارک ممبر شریف پر رکھا اور آمین فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا تو کسی نے نہیں کی لیکن آپ نے آمین فرمایا۔ تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نصیب کی اور زندگی میں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا لیکن وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر سکا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ دوستو، جبریل امین علیہ السلام ایسا فرشتہ ہے جو فرشتوں کا بھی سردار ہے، اور اگر وہ اکیلا دعا کرتا وہ پھر بھی قبول ہو جاتی، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کے ساتھ آمین کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کرنا اس بات کی تصدیق ہے کہ اس دعا کو اب مہر لگ گئی، اس دعا کے ساتھ اب مہر لگ گئی۔ میرے محترم بھائی بزرگو دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا اور جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ معصوم نور کا بنا ہوا دعا کرنے والا ہو۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ 30 سال ہمیں ہو گئے ماہ رمضان نصیب ہوتے ہوئے، اور 30 سال 50 سال میری زندگی ہو گئی اور 20 ماہ رمضان میرے زندگی میں آ گئے، 30 آ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے رمضان کی بے قدری کی اور میں اس بد دعا کا کہیں مستحق تو نہیں ہو گیا، میں اس جبریل علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق تو نہیں ہو گیا۔ انسان کو گناہ کروانے کے دو راستے ہیں جو انسان کو خاص کر غلط راہوں پر چلنے کے لیے مجبور کرتے، ایک تو شیطان ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں وہ بند ہوتے ہیں۔ لیکن اب انسان سے پھر گناہ سرزد کیوں ہوتے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ایسا نفس ہے، نفس جو ہے کہ وہ گناہ کرواتا ہے، شیطان اور نفس، یہ دو انسان کو گناہ کرواتے ہیں۔ اب شیطان تو بند ہے لیکن نفس ساتھ ہے، نفس انسان کو ابھارتا رہتا ہے کہ فلانی گناہ کرنا ہے، فلانی گناہ کرنا ہے۔ یہ نفس کو توڑنے کے لیے، نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے۔ یہ نفس اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کو قابو میں نہ کیا جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ نفس کا بے قابو ہونا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک سوال پوچھا نفس سے کہ اے نفس بتا میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ نفس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو نفس نے غرور میں آ کر کہا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ سے تو کر کے کلام کیا، یعنی کہ پہاڑی میں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نفس نے کہا کہ میں آتا تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سزا متعین کی، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ 3000 سال تک اس نفس کو آگ میں رکھ دیا گیا۔ 3000 سال کے بعد جب نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال پوچھا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نفس نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا کہ میں اور تو ہیں، میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ایک اور سزا متعین کرو۔ محترم بھائیو بزرگ دوستو، اس کے لیے ایک اور سزا متعین کر دی، اس کے کندھوں پر بوجھ رکھ دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ 3000 سال بوجھ کندھوں پہ رہا، اور 3000 سال کے بعد جب نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ بتاؤ بھائی میں کون ہوں؟ تو نفس نے پھر کہا کہ میں اور تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ابھی بھی نہیں سدھرے، تو تیسری سزا متعین کی، اس کو ٹھنڈ کی وادی میں رکھ دیا گیا، ضم حریر، اس میں رکھ دیا گیا۔ اور 3000 سال کے بعد جب نکالا گیا تو 3000 سال کے بعد نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے وہی غرور والا جواب دیا، وہی تکبر والا جواب دیا کہ میں آتا تو ہے، میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چوتھی سزا اس کے لیے متعین کر دی جائے۔ چوتھی سزا اس کے لیے متعین کی، اسے بھوکا رکھا گیا۔ جب اسے 3000 سال تک بھوکا رکھا گیا تو پھر اس کو جب نکالا گیا
تو 3000 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چوتھی سزا اس کو رکھی، بھوکا رکھا، جب نکالا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نفس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے۔ تو یعنی کہ بھوک نفس کے لیے علاج ہے۔ اگر کسی کو نکاح نہ ملتا ہو اس کے لیے بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی بھوک علاج ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ روزے رکھے، روزے سے اندر کے فاسد مادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم رمضان کی قدر کریں، اپنے نفس کو قابو کریں، اپنے نفس کی باتوں کو نہ مانیں، اپنے نفس کو قابو کریں۔ اس کے لیے ہم علماء کرام سے اہل دل سے تعلق جوڑیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔